کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا۔ بعض نمازیوں کو دیکھا گیا ہے نماز کی حالت میں اپنے بالوں کے ساتھ حرکت کرتے رہتے ہیں، یا اپنی داڑھی کے بالوں کو سیدھا کرتے رہتے ہیں، یا اسی طرح اپنے جو کپڑے ہیں ان کی سیٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر اس کے اندر عمل کثیر پایا گیا، دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا گیا، تو گویا کہ اب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ویسے بھی بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بلا وجہ اگر کوئی بندہ اپنی داڑھی کی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، کل میں نے خارش کے حوالے سے، کھجانے کے حوالے سے عرض کیا تھا، لیکن یہ جو چیز ہے آج عرض کر رہا ہوں کہ اپنی داڑھی کے بالوں کی سیٹنگ کر رہا ہے، یہ بلا وجہ اپنے کپڑوں کی سیٹنگ کر رہا ہے، یا اس نے ویسٹ کوٹ پہنی ہے یا جبہ پہنا ہے اس کی وہ سیٹنگ کر رہا ہے، بلا وجہ اگر یہ 2 بار بھی اس نے عمل کر لیا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ تو اسی لیے جب نماز پڑھیں تو بڑے تحمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنے بالوں کو نہیں سہلانا اور اپنے کپڑوں کو بھی نہیں سمیٹنا۔ بس اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں یا سجدے سے اوپر آتے ہیں پہلی رکعت کے لیے، جب ہم نے مکمل کر لی ہوتی ہے، تو بعض لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے کپڑے جو ہیں وہ سیدھے کرتے ہیں۔ اگر آپ نے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ آپ کپڑوں کی سیٹنگ کر رہے ہیں، چاہے نماز میں جاتے ہوئے چاہے آتے ہوئے، تو یہ مکروہ تحریمی عمل ہے، گویا کہ اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ ہاں اگر آپ ایک ہاتھ کے ساتھ عمل قلیل کے ذریعے، کل عمل قلیل اور عمل کثیر کے حوالے سے ہم نے بھی تفصیل سنا تھا، عمل قلیل کے ذریعے یعنی ایک ہاتھ کے ذریعے اگر آپ کپڑا چپک گیا ہے جسم کے ساتھ، اب اگر آپ اس کو چھڑا لیتے ہیں تو اب اس میں حرج نہیں ہے، معمولی سی حرکت اگر ہوتی ہے اس کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ نے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا اور دیکھنے والے کو یہ لگا کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، عمل کثیر پایا گیا، تو اس صورت کے اندر نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ اب یہ والا عمل نمازیوں کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے، یہ والا عمل اکثر امام صاحبان کے بارے میں بھی دیکھا گیا ہے۔ ایک بندہ ہے نماز پڑھا رہا ہے، وہ امام ہے، جب وہ نماز پڑھاتے ہوئے پہلی رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہے تو وہ بھی دونوں ہاتھوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے، تو ایسے افراد کے پیچھے جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں ان کا اعادہ کر لیا جائے، ان کو دوبارہ دہرا لیا جائے۔ اسی طرح مسئلہ ہے کف ثوب کا، میں نے نماز کے فرائض کے اندر اس کا کچھ خلاصہ بیان کیا تھا۔ کف ثوب کہتے ہیں کپڑے کو لپیٹنا، چاہے وہ آپ اپنی شلوار کو فولڈ کر رہے ہیں، چاہے آپ پانچوں کو فولڈ کر رہے ہیں۔ پینٹ کی صورت میں بس اوقات بندہ بعض اندر فولڈ کر لیتے ہیں، بعض باہر کو فولڈ کر لیتے ہیں، جو عادتاً ایسا نہیں کیا جاتا۔ تو اگر آپ نے شلوار کو فولڈ کر کے نماز ادا کی ہے تو اس نماز کو آپ دوبارہ پڑھیں گے، مکروہ تحریمی ہے کف ثوب بھی۔ اسی طرح آپ نے اپنے پانچوں کو فولڈ کیا ہوا ہے، وہ اگرچہ وعید موجود ہے کہ ٹخنوں کو ننگا رکھا جائے، جو ٹخنے ڈھانپتا ہے اس کے بارے میں وعید اگرچہ موجود ہے، لیکن نماز کی حالت میں کپڑا لپیٹنا اس کی زیادہ وعید ہے۔ کپڑا نہیں لپیٹا جائے گا، اگرچہ آپ کے ٹخنے ڈھکتے ہیں تو ڈھک جائے، اگر وہ ڈھانپے جاتے ہیں تو وہ ڈھانپے جائیں، وہ الگ بات ہے، لیکن نماز کی حالت میں کپڑا فولڈ کرنا اس کی اجازت کسی صورت بھی نہیں ہے۔ نہ آپ شلوار کو اوپر سے فولڈ کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنی پینٹ وغیرہ کو آپ نیچے سے فولڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے پورے بازو والی قمیض پہن رکھی ہے، آپ نے اگر اس کو آدھی آستین سے زیادہ فولڈ کر لیا تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اس حالت میں جو نماز پڑھی جائے گی اس کو دوبارہ دہرانا ضروری ہے۔ ہاں اگر آپ نے شرٹ ہی ایسی پہنی ہے جو ہاف بازو والی ہے تو اس کو فقہا نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے، البتہ اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ایسے عمل سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح نماز کے مکروہات میں تصویر والا مسئلہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جس گھر کے اندر جنبی ہو، جس پر غسل فرض ہے، یا کتا ہو جو بغیر رکھوالی کے رکھا ہوا ہے ویسے ہی پالنے کے لیے، یا جس گھر کے اندر تصویر ہو
اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں تصاویر سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اپنے پیروں کی تصویریں رکھی ہوتی ہیں، بعض لوگوں نے وہ جو پرانے ہمارے بزرگ ہیں داتا صاحب علیہ رحمہ کی خیالی تصویر، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خیالی تصویر، بابا فرید علیہ رحمہ کی خیالی تصویر۔ اب یہ والی تصاویر اپنے گھر کے اندر آپ لگائیں گے، آپ تو محبت میں لگا رہے ہیں لیکن آپ گناہگار ہو رہے ہیں، آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہو رہے۔ مجھے بتائیں بابا بڑا ہوتا ہے یا حضور بڑے ہیں؟ ساری کائنات کے سردار تو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہیں۔ جب وہ فرما رہے ہیں کہ گھر کے اندر جاندار کی تصویر نہیں لگانی، اس کی ممانعت ہے، رب تعالیٰ کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، تو اب یہ بابے کیا ہوتے ہیں؟ میں اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا، ہمارے بزرگان دین ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ میں جس انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرما دیا تو اب خلاص، اب ہم نے گھر کے اندر تصاویر نہیں رکھنی، چاہے وہ ہمارے پیر صاحب کی ہے، چاہے وہ کسی بھی بزرگ کی ہے۔ تصاویر گھر کے اندر ہرگز نہ رکھی جائیں تاکہ ہم اس وعید سے بچ سکیں۔ اب جس کمرے کے اندر تصویر لگی ہے، اگر تو وہ آپ کے بالکل سامنے لگی ہوئی ہے اور آپ اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے۔ اگر وہ تصویر دائیں جانب ہے یا بائیں جانب ہے، اس میں بعض علماء نے کہا ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، بعض نے مکروہ تحریمی بھی کہا ہے۔ بہرحال ہر صورت میں تصویر سے ہمیں بچنا ہے۔ اگر آپ کی بیک سائڈ پہ تصویر لگی ہے تو اس کو بھی بعض فقہا نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے، یعنی کہ لفظ مکروہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے ہماری شریعت اسے پسند نہیں کرتی۔ تو جس کمرے کے اندر آپ نے نماز پڑھنی ہے یا آپ کا جانا کسی ایسی جگہ پر ہوا ہے کہ وہاں تصاویر لگی ہوئی ہے، تو آپ ان تصاویر کو اتار دیں، ان کو آپ ڈھک دیں یا اس پر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دیں، پھر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو چھپا دینا ہے۔ اسی طرح تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اگر آپ کی شرٹ پر بیک سائڈ پہ تصویر بنی ہوئی ہے، آپ کی تو ظاہرہ نماز واجب الاعادہ ہی ہے، اور جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے گویا کہ اب یہ تصویر اس کے سامنے آ گئی۔ جاندار کی تصویر کی بات کر رہا ہوں، تو اگر اس صورت میں آپ نے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جس کی شرٹ پر بیک سائڈ پر تصویر بنی ہوئی تھی، تو گویا کہ اب آپ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھیں گے۔ ہاں ایسے تصاویر جو جاندار کی نہیں ہے، مثلا آسمان کی تصویر بنی ہے، بیت اللہ شریف کی ہے، یا پھر مدینہ شریف کی تصویر بنی ہوئی ہے، یا کوئی پہاڑ ہے، کوئی باغات وغیرہ وادیاں بنی ہوئی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں کعبۃ اللہ کی جو تصاویر ہوتی ہیں اس میں بس اوقات طواف کرتے ہوئے لوگ دکھائے جاتے ہیں تصاویر کے اندر، اگر تو ان کا چہرہ واضح نہیں ہے، یعنی اگر سامنے وہ تصویر لگی اور چھوٹے چھوٹے لوگ نظر آ رہے ہیں اور وہ واضح نہیں ہیں، تو اب نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ اگر اس میں سے کسی ایک بندے کا بھی چہرہ بالکل واضح ہوا، یعنی اس کی آنکھیں، ناک اور منہ، ہونٹ وغیرہ نظر آ رہے ہیں، تو اب گویا کہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو اس لیے تصویر والا جو معاملہ ہے اس کو بھی ہم کلیئر کریں۔ اگر کسی کے گھر کے اندر تصاویر لگی ہوئی ہیں، چاہے آپ کے فوت شدگان کی ہی لگی ہوئی ہیں، بعض لوگ محبت میں دادے کی تصویر لگا لیتے ہیں، دادی کی رکھی ہوتی ہے، یا اپنی یادگار کے لیے تصاویر لگائی ہوتی ہیں، جی مجھے فلان جگہ سے چونکہ میری پہلے پوزیشن آئی تھی مجھے انعام ملا تھا، تو اس یادگار کو تازہ کرنے کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ بعض نے اپنے ڈرائنگ روم کے اندر اپنی تصاویر یا اپنے جو سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں یا وہ اپریسیشن جو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے وہ لگائے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو ہم نے نہیں رکھنا پیش نظر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ پیش نظر رکھنا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کڑا پہن کر آ جاتے ہیں، حالانکہ کڑا پہننا ویسے بھی درست نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے مرد کو، وہ صرف چاندی کی انگوٹھی کی، وہ بھی ایک نگ والی، اور وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہونی چاہیے۔ ایک نگ والی چاندی کی ہو اور 4.5 ماشے سے کم ہو، وہ بھی ایک انگوٹھی کی اجازت ہے۔ اب کئی لوگوں کو دیکھا ہے 2 انگوٹھیاں پہن کے آ جاتے ہیں، ساتھ کڑا بھی پہنا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ ہو جائے گی، کیونکہ ایسا عمل جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے وہ کر کے آپ نماز کی حالت میں کریں گے تو ہماری شریعت اسے پسند نہیں کرتی۔ لہٰذا انگوٹھیاں پہننا زیادہ یا کڑے وغیرہ پہننا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔
باقی رہا بعض لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے سے جو کم ہوتی ہے یہ پہننا سنت ہے، بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم جو پہننا جائز ہے یہ سنت نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ ہاں سنت اس شخص کے لیے ہے جس کو شریعت کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے، کوئی مفتی اسلام ہے یا قاضی اسلام ہے اور وہ اپنی مہر وغیرہ لگاتا ہے، اس بندے کے لیے وہ انگوٹھی پہننا سنت ہے۔ عام لوگوں کے لیے جیسے عید کا موقع آ رہا ہے، بعض یہ بیان کرتے ہیں جی عید والے دن انگوٹھی پہننا سنت ہے، حالانکہ سنت نہیں ہے۔ جو صحیح مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم چاندی کی 1 نگ والی وہ پہننا مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے اگر آج چاند نظر آ جائے، حالانکہ معمولی سا امکان موجود ہے، چاند کی پیدائش اگرچہ ہو چکی ہے، لیکن میڈیا پر اس چیز کا شور برپا کیا جا رہا ہے کہ معمولی امکان کو قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانے، چاند نظر آ گیا تو ہمارے معتکفین حضرات مسجد سے رخصت ہوں گے۔ اب ان کو لینے کے لیے جو افراد مسجد میں آئیں گے وہ ظاہر ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے گلاب کے ہار، پھولوں کے ہار لے کر آئیں گے۔ اس میں یہ چیز پیش نظر رکھی جائے کہ مسجد کے اندر جب گلاب کی پتیاں گریں گی تو ظاہر ہے مسجد کا تقدس پامال ہوگا، تو ہمیں ایسے موقع پر احتیاط کرنی ہے۔ اگر معتکفین کے لیے حوصلہ افزائی ہم نے کرنی ہے تو آپ یہ گلاب کے ہار کی بجائے آپ مالا لے آئیں، وہ ان کو پہنائیں، اس کا ضیاع بھی نہیں ہے، وہ بعد میں بھی آپ کو فائدہ دے سکے گا، بعد میں کسی اور موقع پر بھی کام آ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا شوق ہے کہ میں نے گلاب کا ہی پھول لانا ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ آپ پیکنگ والا ہار لے آئیں جس کے اوپر شاپر چڑھا ہوتا ہے، سادے لفظوں میں آپ وہ لے آئیں، وہ پتیاں بھی نیچے نہیں گریں گی اور وہ بھی قابل استعمال ہے، آپ اس کو 2-4 دن بعد تک بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو فریج کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ والا کام کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی اس حوالے سے بھی یہ جو لوگوں کا غلط فہمی ہے وہ دور کر دی جائے۔ بعض لوگوں کے گمان میں یہ ہے کہ وہ گلاب کی پتیوں پر پاؤں نہیں رکھتے، اور گلاب کی پتیوں پر پاؤں نہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے گلاب کی پتیاں بنائی گئی، جبکہ احادیث کے اندر اس بات کو تسلیم نہیں کیا گیا، یعنی احادیث میں اس طرح کی بات شمار نہیں ہے، اکثر محدثین نے اس کو تسلیم نہیں کیا، یعنی یہ روایت من گڑت ہے، موضوع ہے، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ اگر آپ گلاب کی پتیوں پر پاؤں رکھ لیتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اگر آپ اس طور پر نہیں رکھ رہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے یہ بنی ہے اور اس طور پر آپ اس کا ادب کر رہے تو یہ بھی غلط بات ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ گلاب کی پتیوں کا تقدس اس اعتبار سے نہ کیا جائے، یعنی ان کا اگر آپ ادب کر رہے ہیں تو وہ آپ مسجد کے اعتبار سے کہ یہاں مسجد میں نہ گریں، مسجد میں، تاکہ مسجد کا تقدس پامال نہ ہو۔ باقی آپ استقبال کے لیے پھول کی پتیاں نچھاور بھی کر سکتے ہیں، جیسے علماء کے لیے کی جاتی ہیں، پیران عظام کے لیے کی جاتی ہیں، یا محافل وغیرہ پہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ پاؤں کے نیچے نہیں آنی چاہیے، تو یہ کوئی اس طرح کی متبرک چیز نہیں ہے۔